دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کے مابین مقناطیسیت پیدا فرمائی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر کسی بے جان چیز کے اندر ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں، اور اگر کسی جاندار چیز کے اندر ہو تو اس کو میلان کہتے ہیں۔ یہ میلان جب بڑھتا ہے تو پھر اس کو محبت کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ محبت کیا چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کی طبیعت کے اندر کسی چیز کے طرف ایسا میلان پیدا ہو جائے کہ وہ میلان لذت پر مشتمل ہو، اسی کا نام محبت ہے۔ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحبت دخول من صفات المحب، کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ محب کے اندر محبوب کے سارے حرکات و سکنات آ جائیں۔ اور ربیع صوفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الموافقۃ فی جمیع الاحوال، کہ محبوب کے تمام اعمال کے موافق بن جائے محب، اسی کا نام محبت ہے۔ اور یحییٰ معاذ فرماتے ہیں کہ محبت نام ہے اس چیز کا جو جفا سے کم نہ ہو، وفا سے زیادہ نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ محبت نام ہے اس چیز کا کہ محبوب کے ہر پسند کو پسند کیا جائے، محبوب کے ہر ناپسند کو ناپسند کیا جائے، اسی کا نام محبت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نہیں، محبت در حقیقت اندر کے احوال کا نام ہے جو قلم کے ذریعے لکھا نہیں جا سکتا، زبان کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو صوفیاء اس کو عشق کا نام دیتے ہیں۔ العشق تجاوز عن الحد فی المحبت، جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو صوفیاء اس کو عشق کہتے ہیں۔ اب آئیے اس حدیث مبارکہ کے طرف جس کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری دنیا کی انسانوں سے زیادہ محبوب نہیں بنتا، اس وقت تک آپ میں سے کوئی ایک بھی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں صرف نبی علیہ السلام نے اپنے ذات اقدس کے ساتھ محبت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ زیادہ محبت کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا ہے، کسی غیر کی نفی بھی نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر زیادہ محبت کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیسے؟ دیکھیے ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے، اپنی اولاد کو دیکھا ہے، اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا ہے، اور ظاہری بات ہے محبت تو ان سے کی جاتی ہے جن
دیکھیں نا اس موقع پر اپنوں کی ایک چاہت ظاہر ہو گئی، اپنوں کی خواہش ظاہر ہو گئی، لیکن دوسری جانب حکم پیغمبر کا ہے، فرمایا اوفر اللحا، اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ۔ تو اگر نبی علیہ السلام زیادہ محبت کا ڈیمانڈ نہ کرتے تو ایسے موقع پر ایک عام آدمی کے لیے فیصلہ کر لینا مشکل ہو جاتا کہ اب میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ذات کے ساتھ زیادہ محبت کا ڈیمانڈ کیا کہ جب زندگی میں کئی ایسا موقع سامنے ہو کہ ایک طرف حکم پیغمبر کا ہو اور دوسری طرف چاہت اپنوں کی ہو، تو فرمایا کہ اپنوں کی چاہت کو کچل دو، اس موقع پر ترجیح نبی علیہ السلام کے فرمان کو دے دینا، یہی محبت کا مقصد اور مقصد ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے محبت قربت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کی جاتی ہے، جو جتنا قریب رہتا ہے اس سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک قانون، ایک اصول ہے کہ محبت قربت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب ذرا اس کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب کون ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ثابت ملے گی کہ ہمیں ہماری جانوں پر وہ حق حاصل نہیں جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں کے اوپر حق حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام تو ایمان والوں کو ان کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مثال سے بات کو سمجھ لیجیے، آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس طرف آگ جل رہی ہے اور اس طرف پانی کا دریا بہہ رہا ہے۔ یہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا، اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیا، اس آگ کے اندر جل گیا، راکھ ہو گیا اور مر گیا۔ اب آپ کسی بھی مفتی کے پاس مسئلہ لے جائیں گے، اس صاحب نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور مر گیا، آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ وہ فتویٰ دیں گے اس صاحب نے خودکشی کی، جو کہ شریعت میں حرام ہے، گناہ کیا ہے، جائے گا جہنم۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، دریا میں چھلانگ لگا دیا، اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیا اور پانی نے اس آدمی کو ڈبو دیا۔ کسی مفتی سے فتویٰ لے لے، وہ آپ کو فتویٰ لے کے دے گا اس صاحب نے خودکشی کی ہے، خودکشی کرنا شریعت میں حرام ہے، جائے گا جہنم۔ لیکن عین اسی موقع پر ایک صاحب کھڑے ہیں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، بھئی آگ جل رہی ہے، جائے اس آگ میں چھلانگ لگا دے، یہ دریا بہہ رہا ہے، جائے اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دے۔ اب اس شخص کے لیے اس آگ کے اندر چھلانگ لگانا اور اس دریا کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دینا عین واجب ہو گیا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کے اوپر وہ حق حاصل نہیں ہے جو ہماری جانوں پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل ہے۔ جب ہمارے سب سے زیادہ قریب ترین آقا دو جہان ہے تو محبت جو کہ قربت کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو پھر ہمیں بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کا قانون یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ انعام سے بھی محبت کی جاتی ہے اور جو انعام دے دے ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ انعام سے بھی محبت کر لینا اور منعم سے بھی محبت کر لینا، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے سب سے بڑے منعم
بلائی کی ہے میں نے اپنے ان بندوں کے ساتھ، ایک نیکی کی ہے، ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے، وہ خیرخائی، وہ بلائی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے بندوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ ان میں سے ان کو ایک پیغمبر بنا کے دیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان کہ اللہ پاک نے جھٹلایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ایک انعام دیا ہے۔ لیکن اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ، اللہ پاک نے یوں کیوں نہیں فرمایا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے؟ یہاں لفظ من کیوں ارشاد فرمایا؟ من کا معنی ہے نیکی، احسان کا معنی ہے نیکی، من کا معنی خیرخائی، احسان کا معنی خیرخائی، من کا معنی بھی بلائی ہے، احسان کا معنی بھی بلائی ہے۔ احسان کا لفظ من کے بنسبت زیادہ کثیر استعمال ہے، لیکن اللہ پاک نے اس مقام پر لقد احسن اللہ کی بجائے لقد من اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگرچہ دونوں نے کیا ہے، اگرچہ دونوں خیرخایا اور بلایا ہے، اگرچہ دونوں انعامات ہیں، لیکن احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی بدل موجود ہوتا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، من اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، عرب سے عجم تک، پوری کائنات میں جس کا کوئی بدل موجود نہ ہو، اس نیکی کو من کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے بندوں کے اوپر ایسی نیکی کی ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کے دے دیا ہے۔ اتنا بڑا احسان کیا۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سے بڑے منعم کوئی نہیں، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ تو دنیا کا قانون یہ ہے کہ منعم سے بھی محبت ہوتی ہے، انعام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑا منعم کوئی نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ تو جس طریقے سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات اقدس کے ساتھ صرف محبت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ زیادہ محبت کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا ہے، تو ہمیں اپنے زندگیوں میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صرف کرنی نہیں چاہیے، بلکہ محبت اس انداز سے اپنائی جائے کہ آقا دو جہان صلی اللہ